اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کی شکایت کی اور کہا کہ میرا بیٹا اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا، اور وہ بیان کرتے ہوئے رو پڑے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو بلایا تو اس نے کہا یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، انتا و مالک لابیکا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ والدین کی خوشنودی کے لیے جو تم خرچ کرو گے، ان کی خدمت میں، ان کے لباس میں، ان کی غذا میں، ان کی رہائشی ضرورت میں جو بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ نے اس کو سب سے مقدم رکھا۔ والدین نے ساری زندگی بے لوث اولاد پر سب کچھ نچھاور کیا ہوتا ہے، اور جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ماں باپ کی خدمت کو اور ان کے لیے اپنے مال کو کبھی بھی نہ پوشیدہ رکھنا چاہیے، نہ چھپا کے رکھنا چاہیے، نہ ان کو دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ بہت ساری اولادیں ہیں جو اپنے مالی معاملات، معاشی معاملات، اپنے کاروبار اپنے ماں باپ سے چھپاتے ہیں تاکہ ان کی نظر میں نہ رہیں، اور بعض تو ان کے سامنے غریب بننے کی اداکاری کرتے ہیں۔ ان کے پاس موجود ہو بھی لیکن وہ ان کے سامنے غریب بننے کی اداکاری کرتے ہیں، تو یہ بدترین صورتحال ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک بخل کی مخفی صورت ہے۔ انسان جب ہونے کے باوجود غریب بننے کی اداکاری کرتا ہے تو یہ بخل کی ایک مکارانہ شکل ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بیچارہ کسی قابل نہیں ہے، تو ماں باپ کے سامنے آپ کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا تمہارے مال کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فللوالدین، یہ والدین کے لیے ہے، انہوں نے اپنا جگر کاٹ کے تمہیں کھلایا، اپنے کلیجے کی غذا تمہیں فراہم کی۔ والاقربین، اور دوسرا تمہارے قریبی رشتہ دار، اعزاء و اقربا، اعزاء و اقربا کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا اور ان کے مشکل وقت میں کام آنا، یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، چونکہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جن سے ہمارا خونی یا دودھ کا رشتہ ہے۔ ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ والیتامى، اور تیسری چیز یتیم اور یتیموں کی کفالت، ان کی ضرورت کو پورا کرنا اور ان کی تکمیل کرنا، چونکہ جس کا باپ چلا جاتا ہے وہ دنیا کے اوپر جس قسم پرسی کے عالم میں مبتلا ہوتا ہے، یہ وہی جانتا ہے جو اس درد سے گزرے۔ جس نے درد یتیمی سہا نہیں، اس کو یتیمی کے درد کا احساس نہیں ہو سکتا۔ دکھیے دیگل دکھیا جانے، سکھیے نو کی خبرہ۔ اور میاں صاحب نے یہاں ایک اور بات کہی، سکھیے دیگل سکھیا سن کے اینا خوش نہ ہوندا، دکھیے دیگل دکھیا سن کے ہنجو پر ہوندا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یتیم کی کفالت کرنا، اس کی مدد کرنا، اسلام نے اس کی بھی تلقین کی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی تلقین۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہا ان کا مسئلہ کیا ہے، یہ یتیموں کو عزت نہیں دیتے، تو تذلیل کسی کی نہ کی جائے، کسی کو بے عزت نہ کیا جائے۔ تو فرمایا کہ وہ تمہارا جو مال ہے وہ عزت کے ساتھ خرچ کیا جائے یتیم پر۔ فرمایا تمہارا مال تمہارے ماں باپ پہ خرچ ہونا چاہیے، تمہارا مال اقربا پہ خرچ ہونا چاہیے، تمہارا مال یتامى پہ خرچ ہونا چاہیے، والمساکین، اور مسکینوں پہ خرچ ہونا چاہیے، غربا مفلوق الحال، جو نان شبینہ کے لیے ترستے ہیں، تمہاری ہمسائیگی کے اندر، تمہاری گلی کے اندر رہتے ہیں، تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔